شادی کے لیے لڑکی کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی کوکنگ بھی دیکھ لینی چاہیے، کیونکہ خوبصورتی تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن بھوکے رہ کر گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے جناب۔ ایک لڑکا روز ایک لڑکی کا پیچھا کرتا تھا۔ لڑکی نے تنگ آ کر ایک دن لڑکے کو اپنا منہ دھو کر دکھا دیا۔ اب دونوں سکون سے اپنے اپنے راستے چلتے ہیں۔ اکیلے کوکنگ کرنے میں صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن اگر امی ساتھ ہوں تو 2 گھنٹے 10 منٹ، 600 باتیں، 50 بار خالہ کی بیٹی کی تعریف، 1000 بار موبائل کی برائیاں بھی سننی پڑتی ہیں۔ ہمت ہے تو اپنے جانوں سے شادی کر کے دکھاؤ، کسی اور کے جانوں سے تو گھر والے بھی کروا دیتے ہیں۔ ایک موٹا آدمی اونچی عمارت سے گر گیا۔ جب ہسپتال میں سے ہوش آیا تو اس نے پوچھا، میں زندہ ہوں؟ ڈاکٹر، آپ تو زندہ ہیں، لیکن جن صاحب پر آپ گرے تھے وہ مر گئے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ بیوی سے ڈرنے والے مرد ایک لائن میں کھڑے ہوں اور بیوی سے نہ ڈرنے والے مرد دوسری لائن میں کھڑے ہوں، انہیں زبردست انعام دیا جائے گا۔ بیوی سے ڈرنے والوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی، جبکہ بیوی سے نہ ڈرنے والوں میں ایک ہی مرد تھا۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، تو آپ اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں جناب، مجھے تو میری بیوی کہہ کر گئی تھی کہ اسی لائن میں کھڑے رہنا ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ بیوی اپنے شوہر کو اتنا سمجھتی ہے جیسے میڈیکل سٹور والے ڈاکٹر کی لکھائی کو۔ میری بیگم کی معصومیت کی انتہا چیک کرو، روزانہ وزن چیک کرتی ہے، 68 کلو کے قریب قریب رہتا ہے۔ جیسے ہی چشمہ لگا کر دیکھا 88 کلو نظر آیا، چلا کر بولی، ہائے اللہ، صرف چشمے کا وزن 20 کلو۔ نہ چاند ہوگا نہ تارے ہوں گے، کیا ہم اس سال بھی کنوارے ہوں گے؟ اس دنیا میں کتنوں کے نکاح ہوں گے، کیا ہمارے نصیب میں صرف نکاح کے چھوارے ہوں گے؟ مجھے تمہارے بغیر سانس نہیں آتی، آئی لو یو میری ناک۔ اب وہ دور گیا جب کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا تھا، اب عورت ہاتھ ہی کامیاب مرد پر ڈالتی ہے۔ ایک بچہ چاکلیٹ کھا رہا تھا تو پاس بیٹھے آدمی نے کہا، بیٹا اتنی زیادہ چاکلیٹ نہیں کھاتے۔ بچے نے کہا، میرے دادا ابو 105 سال جیے تھے۔ آدمی، کیا وہ چاکلیٹ کھاتے تھے؟ بچہ، نہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ اکاؤنٹنٹ کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، یہ افراط زر کیا ہوتا ہے؟ اکاؤنٹنٹ، پہلے تمہاری عمر 21 تھی، کمر 28 تھی اور وزن تھا 50 کلو۔ اب تمہاری عمر 40، کمر ہے 38 اور وزن ہے 80 کلو، یعنی اب تمہارے پاس سب کچھ پہلے سے زیادہ ہے، پھر بھی ویلیو کم ہے۔ یہی افراط زر ہے۔ معاشیات اتنی مشکل نہیں اگر صحیح مثال دے کر سمجھایا جائے۔ بچی، دادی دادی آپ کیا ٹی وی میں کام کرتی ہیں؟ دادی حیرانگی سے، نہیں تو، مگر تم نے ایسا کیوں کہا؟ بچی، وہ امی کہہ رہی تھی کہ آگئی بڑھیا اب یہاں روز نیا ڈرامہ کرے گی۔ کچھ دوستوں کی شکل دیکھ کر نصرت فتح علی خان کی وہ غزل یاد آ جاتی ہے، ان کی معصومیت پر نہ جانا۔ اماں سے پٹائی اور باپ سے دھلائی نصیب والوں کو ہی عطا ہوتی ہے، شکر ہے میں بڑا نصیب والا ہوں۔ لفظ، دوست، تشریح، عزت نہ کرنے والی عجیب و غریب بے ڈھنگی لاپرواہ مخلوق۔ اکثر بیویاں یہ دھمکی دیتی ہیں کہ محض بچوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہوں، ورنہ کب کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ میں نے کہا، اب تو بچوں کی شادی بھی ہو گئی ہے، نکل کیوں نہیں جاتی؟ نیک بخت کہنے لگی، بس پوتے کی شادی دیکھ لوں پھر سکون سے چلی جاؤں گی۔ چودھری صاحب اور ملک صاحب میں یہ مقابلہ رہتا تھا کہ کون فجر کی نماز کے لیے پہلے پہنچتا ہے۔ چودھری صاحب ہمیشہ ہی ملک صاحب سے پہلے مسجد میں ہوتے تھے۔ آخر ایک دن ملک صاحب نے چودھری صاحب سے پوچھا، تم کیسے مینج کر لیتے ہو؟ میں نے تو بہت کوشش کی مگر کبھی تم سے پہلے فجر میں نہ پہنچ پایا۔ چودھری صاحب، یار میری 2 بیویاں ہیں جو کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں میری مدد کرتی ہیں، یہ سب ان کی خدمت اور احسان کا نتیجہ ہے۔ ملک صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی دوسری شادی کریں گے اور ایسی مثال قائم کریں گے، لہٰذا انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ الحمدللہ آج کل ملک صاحب بھی چودھری صاحب کے ساتھ مسجد میں ہی سوتے ہیں۔
ویسے یار عجیب عجیب گانے بنتے ہیں آج کل، جیسا کہ میں جو جی رہا ہوں وجہ تم ہو، کمبخت آکسیجن کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ ذرا سی ہوا کیا چل جائے، وابڈا والے طوفان سمجھ کر بجلی اور پی ٹی سی ایل والے بارش سمجھ کر انٹرنیٹ ہی بند کر دیتے ہیں۔ میرج دا گیریج میں خوش آمدید۔ رشتے کے لیے 1 دبائیں، منگنی کے لیے 2 دبائیں، شادی کے لیے 3 دبائیں اور اپنی پسند کی شادی کے لیے امی کے پاؤں دبائیں اور دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کا گلا دبائیں۔ میرج دا گیریج میں کال کرنے کا شکریہ۔ رشتے داروں کو تنخواہ کم بتاؤں تو عزت ہی نہیں کرتے، اور اگر زیادہ بتاؤں تو پیسے ادھار مانگ لیتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ بندہ عزت بچائے یا پیسے۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کے لیے ایک طوطا خریدنے کے لیے ایک دکان پر گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پنجرے میں 3 طوطے ہیں۔ اس نے دکاندار سے پوچھا کہ دائیں طرف والے طوطے کی کیا قیمت ہے؟ دکاندار نے کہا 1 لاکھ روپے۔ آدمی بولا کہ اس میں ایسی کیا خوبی ہے؟ دکاندار نے آگے سے جواب دیا کہ یہ کمپیوٹر آپریٹ کرنا جانتا ہے۔ اسی طرح آدمی نے دوسرے طوطے کی قیمت پوچھی تو دکاندار نے بتایا یہ ہے 3 لاکھ روپے کا۔ آدمی نے کہا اس میں کیا خاص بات ہے؟ آدمی نے کہا ایک تو یہ انگلش بولتا ہے، دوسرا یہ پروگرامنگ بھی جانتا ہے۔ آدمی نے کہا واہ، اچھا یہ تیسرے طوطے کی کیا قیمت ہے؟ دکاندار بولا صرف 5 لاکھ۔ آدمی نے کہا واہ، اتنی زیادہ قیمت، اچھا بھائی اس میں کیا خوبی ہے؟ دکاندار نے جواب دیا اس میں خوبی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں ایک خوبی ہے کہ یہ کام کچھ کرتا نہیں ہے اور باقی دونوں طوطے اس کو اپنا باس کہتے ہیں۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اکٹھے کھانا کھاتے وقت کبھی بھی پانی کے کولر کے پاس مت بیٹھنا۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا ہم پسند کی شادی کریں گے، یقین کریں ان کی پسند کا کھانا بھی گھر میں نہیں بنتا۔ پتہ نہیں وہ کون سے لڑکے ہوتے ہیں جن کے خوابوں میں شہزادیاں آتی ہیں۔ میرے خوابوں میں تو کبھی میں خود مر جاتا ہوں، کبھی کسی رشتہ دار کو مار دیتا ہوں۔ کل رات کو تو کنوارے پن کی حد ہی ہوگی، بچے خواب میں آئے اور کہنے لگے ابا کوئی لبی یا نہیں؟ بیوی اجی سنتے ہو؟ شوہر سنتا ہی ہوں، بولنے کہاں دیتی ہو تم؟ میاں بیوی کو آپس کی محبت میں اضافے کے لیے ایک دوسرے کی تعریف کرنی چاہیے، مگر اس دوران اپنی ہنسی پر مکمل قابو رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا جتنا تم کرتی ہو۔ وہ بولی کمینے تو بھی ٹائم پاس کر رہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔